سورہ واقعہ بھی آگے ہے اور یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت کی حامل ہے، لہذا اس پر تفصیلی گفتگو کیے بغیر میں سورہ واقعہ کے حوالے سے چند وہ فضیلتیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں اسے بیان کرتا ہوں تاکہ اللہ کریم کسی کو توفیق دے اور اپنی زندگی میں وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پہلی حدیث مبارکہ جسے امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا، یعنی محتاجگی نہیں آئے گی۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ انسان ضرورتوں کے لیے نہیں، خواہشوں کے لیے پریشان ہے۔ جس کی ضرورتیں بڑی آسانی سے پوری ہو رہی ہے نا، وہ بھی وظیفے کی تلاش اس لیے کرتا ہے تاکہ خوب مال حاصل کر سکے، خوب دولتیں اکٹھا کر سکے۔ یاد رکھیں کہ یہ نیتیں درست نہیں ہیں۔ اچھا، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو وظائف پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا اور اس کے تو فائدے نظر نہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوتیں کر رہے ہیں، بظاہر اگر آپ کی نیتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو صبر سے کام لے۔ ممکن ہے کہ اللہ کریم نے آپ کی تقدیر میں وہی لکھا ہو اور پھر آپ کا یہ پڑھنا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی محتاجگی نہیں آئے گی۔ اگلی حدیث مبارکہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ دولت اور ثروت کی سورہ ہے، اے لوگو اسے خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ اگلی حدیث مبارکہ، اس کے بھی راوی خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کی مستورات کو یہ سورہ مبارکہ سکھاؤ، یاد کراؤ، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ دولت اور ثروت کی صورت ہے۔ یہاں پر علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک پیاری روایت نقل کی ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے، اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان ہوئی گفتگو اور مکالمے پر مشتمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آخری مرتبہ بیمار ہوئے، یعنی مرض الموت میں آپ گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی عیادت کے لیے مجاز پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو پوچھا کہ ماں تشتکی، اے عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود تمہیں کیا بیماری ہوئی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ذنوبی، کیا عثمان مجھے میرے گناہوں کی بیماری ہوگی، یعنی اپنے گناہ کو محسوس کرنا اور آخر وقت میں خدا سے خوف زدہ ہو کر یہ کہنا کہ مجھے کوئی اور نہیں بیماری لگی ہے۔ بس اب اس عمر میں اگر کوئی چیز ستا رہی ہے تو یہ کہ اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا ذنوبی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میرے گناہوں کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا ما تشتہی، اے عبداللہ ابن مسعود کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رحمت و ربی، مجھے کچھ اور نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا افلا ندعو کا طبیبا، کہ عبداللہ ابن مسعود کیا میں تمہارے لیے ڈاکٹر اور طبیب کو نہ بلا دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ الطبیب امرضنی، کہ میرے طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ڈاکٹر کو بلا لو، میرا طبیب تو میرا خدا ہے، اسی نے بیماری دی ہے، اور میں جو چاہتا ہوں نا اسی کی رحمت چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ افلا نأمرک بعطائک، کہ اے عثمان غنی کیا میں آپ کو ماہانہ بیت المال سے عطیہ کچھ عطا کرنے کا حکم نہ دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان غنی مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔
क्योंकि तो आपने फरमाया, हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि ठीक है आपको हाजत नहीं है, लेकिन आपके वफात के बाद आपके बच्चे और बच्चियों को तो काम आएगा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि क्या आपको ये फिक्र लाहिक है कि मेरे वफात के बाद मेरे बच्चे और मेरे बच्चियां भूख और अफलास के शिकार होंगे? सुने उस्मान गनी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि मैंने अपनी औलादों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखाया है, और मैंने अपने नबी से सुन रखा है कि जो सूरह वाक़िया की तिलावत करता है अल्लाह करीम उसे कभी भूखा नहीं रखेगा, किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, कभी अफलास का शिकार नहीं करेगा। लिहाजा हमारी और आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि सूरह वाक़िया में अल्लाह करीम ने बड़ी बरकतें रखी हैं। और एक बात याद रखें, हम और आप नहीं, सहाबाए कराम ने इस चीज को आजमाया है। हमारे वो अफराद जो इंतहाई गुर्बत और बेरोजगारी के शिकार हैं, मैं उनसे जरूर गुजारिश करूंगा कि ये सूरह पढ़ें, घरों में अपने बच्चों को पढ़ने का आदी बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इसके सदक़े में उनकी जिंदगी में बड़ी खुशहालियां अता फरमाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम नेक अमल करने और हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम जिस माह मुबारक में हमने जो भी इबादतें की हैं, जो भी जिक्र और अज़कार किए हैं, मौला करीम उसको अपने फज़ल और करम से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कमियां और कोताहियां रह गई हैं अल्लाह उसे माफ फरमाए, और जो अय्याम बचे रह गए हैं उसकी कद्र करने और उसकी तमाम तर इबादतों को इखलास क़ल्ब के साथ अदा करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व जनबतुहु व अतूबु इलैह।